زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، تنظیم اسلامی سمیت دیگر دینی جماعتیں ملک سے انسداد سود کے لیے ایک طویل عرصے سے عدالتی جنگ بھی لڑ رہی ہیں اور معاشرے میں سود کے خلاف آگاہی مہم بھی چلا رہی ہیں۔ ان کی یہ جدوجہد کس حد تک مؤثر ہے اور معاشرے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور جس جذبے اور احساس ذمہ داری کے تحت دینی جماعتیں اس منکر اعظم کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت اور وقت ہے، اور آج کل وفاقی شرعی عدالت میں انسداد سود کیس کیا رخ اختیار کر رہا ہے، اس ضمن میں ہماری حکومت کیا رول ادا کر رہی ہے۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے شعبہ تحقیق اسلامی قرآن اکیڈمی کے سربراہ حافظ عاطف وحید صاحب کو مدعو کیا ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عاطف وحید صاحب، یہ فرمائیے کہ دینی جماعتیں جو ہیں وہ سود سے خاتمے کے لیے ایک طویل عرصے سے عدالتی جنگ بھی لڑ رہی ہیں اور معاشرے میں سود کے حوالے سے اویئرنیس مہم بھی چلا رہی ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا اس منکر اعظم کے خلاف یہ اتنی بڑی جدوجہد کرنا کیا صرف دینی جماعتوں کا کام ہے یا معاشرے کے دیگر طبقات کو بھی اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر ایک مرتبہ پھر افہام و تفہیم کا یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ بات تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو منکرات ہیں ان کے ضمن میں ہر مسلمان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور پھر یہ بھی فرمایا وذالک اضعف الایمان۔ تو ہر شخص کے لیے ہے یہ حکم، البتہ استطاعت جو ہے وہ ایک شرط کے طور پر رکھ دی گئی ہے کہ اگر استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں ہے تو زبان سے منع کرو، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دل میں اسے جو ہے وہ برا جانو، اور یہ جو درجہ ہے ظاہر ہے ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ ہر شخص کی ذمہ داری، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک۔ لیکن کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس چونکہ علم اور استطاعت وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک۔ جیسے حکومت اور ریاست کے پاس تنفیذ کی قوت ہوتی ہے، وہ نافذ کر سکتی اور ہے، وسائل بھی بہت زیادہ ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے، یعنی ایک اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریاست کے اندر جو منکرات ہیں ان کا خاتمہ کرے، اور جو معروفات ہیں ان کا پرچار بھی کرے اور ان کو جو ہے فروغ دے، رائج کرے۔ اس اعتبار سے یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، اور یہ حکمرانی جو ہے اس اعتبار سے کوئی ایسٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑی لائبلٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم چونکہ بہت سے معاملات سے واقف ہوتے ہیں، اور شرعی حیثیت اس کے اندر کہاں گنجائش کا پہلو ہے، اس میں کہاں ترجیحات کس درجے کی ہیں، یہ اہل علم کو عام آدمی سے زیادہ معلوم ہوتی ہیں، اس لیے اہل علم کا جو ہے وہ فرض اور ذمہ زیادہ بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دینی جماعتیں جو ہیں اگر اس کام کے لیے کوشاں ہیں اور محنت کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا وہ ذمہ ادا کر رہی ہیں کہ جو ذمہ ان پر دین کی طرف سے عائد ہوتا ہے۔ اس بارے میں تنظیم اسلامی کا بھی آپ کو معلوم ہے ایک ہسٹری ہے، ایک ماضی ہے۔ تنظیم نے ایک طویل جد و جہد کی ہے سود کے خاتمے کے حوالے سے اور اس ضمن میں لوگوں کو منکرات سے آگاہ کرنا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اصل میں قرآن حکیم کی ایک آیت کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ قطع عذر کے طور پر بھی کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ معذرتاً الی ربکم کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ اصل میں آیت ہے جو سورۃ الاعراف میں وارد ہوئی ہے، جس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک جو ہے واقعہ نقل ہوا
کہ کچھ لوگ تھے جو تھے یہودی تھے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے کسی ایسی بستی میں آباد تھے جو کسی دریا کے کنارے تھی، مچھلیاں پکڑتے تھے. ان کے ہاں سبت کا قانون جو تھا وہ بڑا واضح تھا کہ اس دن سوائے اللہ کی بندگی اور اللہ کی جو ہے عبادت کے اور کوئی کام نہیں کرنا. لیکن انہوں نے کچھ ہیلے شروع کر دیے، بہانوں سے وہ مچھلیاں جو ہیں انہیں ٹریپ کرنا شروع کر دی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن حکیم میں جن الفاظ میں ان کے بارے میں کہا گیا، میں صرف وہ آیت آپ کو پڑھ کر اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ یہ جب کام ہو رہا تھا اس بستی میں تو 3 لوگ الگ الگ ڈیفائن ہو گئے، ممتاز ہو گئے. ایک وہ جو یہ منکر خود کر رہے تھے، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو انہیں منع کر رہے تھے مستقل کہ دیکھو تم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر، یعنی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو. وہ نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے. اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھائی کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ لوگ تو بڑے ہی برے ہیں، انہیں سمجھا بجھا کر جو ہے تم کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، جیسے آج سائلنٹ میجورٹی. جی. تو اس تناظر میں وہ 2 آیات ہیں بڑی اہم ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. جب ان میں سے ایک جماعت یعنی ایک گروہ کہنے لگا کہ تم کیوں منع کر رہے ہو، کیوں روک رہے ہو ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ ہلاک کر کے رہے گا، یا ہلاکت اگر ابھی مقدر نہیں ہے تو اللہ انہیں کوئی سخت سزا دے گا. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ اے اللہ ہم نے اپنے بس پڑتے ان کو سمجھایا بھی تھا، انہیں منع بھی کیا تھا، لیکن یہ لوگ نہیں. ہمارا شمار آگ لگانے والوں میں تو نہیں، آگ بجھانے والوں میں ہو جائے. تو قرآن حکیم کی اسی ضمن میں جو اگلی آیت ہے سورہ اعراف کی، اس میں پھر وضاحت ہوئی ہے کہ جب وہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا اور ان کا یہ فسق و فجور جو ہے وہ اگلی انتہا کو پہنچ گیا، تو پھر اللہ نے جو ہے ان کو ایک سخت ترین سزا دی جو انسانی تاریخ کی سب سے سخت سزا تھی. اور وہ سزا یہ تھی کہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ مسخ کر دی گئیں اور بندروں کی شکلیں بنا دی گئیں. البتہ کنہیں بچا لیا گیا؟ قرآن کی واضح صراحت یہ ہے کہ جو لوگ منع کر رہے تھے، الذین ینہون عن السوء، انہیں اللہ نے جو ہے اس عذاب سے بچا لیا. تو اس اعتبار سے یہ اب ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم سائلنٹ میجورٹی میں رہنا چاہتے ہیں یا مائنورٹی کہہ لیجئے، یا ہم غلط کاری میں مبتلا لوگوں میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ان لوگوں میں، ان کی صف میں شامل کروا لیں کہ جو اللہ کے حضور یہ عذر پیش کر سکے کہ اللہ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے پوری کی ہے، یہ نہیں مانے اب یہ ان کا معاملہ ہے، اب ذمہ سارا ان پر آتا ہے. تو اس اعتبار سے جو آپ کا سوال ہے کہ دینی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ذمہ دار تو ہیں کہ وہ ان جو نہی عن المنکر ہے، امر بالمعروف ہے، اس کا فریضہ سر انجام دیں، اور عام لوگ بھی ذمہ دار ہیں جنہیں اس کا شعور حاصل ہو جائے. البتہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ تو سب سے بڑھ کر ذمہ دار ہیں. خاص طور پر یہ کہ پاکستان کا آئین، قانون، وہ سب کا سب جو ہے اس بات کا آئینہ دار ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پر اسلام کا جو ہے نظام نافذ ہونا چاہیے، شریعت کا بول بالا. اور پھر جو لوگ جو ہے اپنی اس حرکت پر مصر ہوں اور ایک منکر اعظم جس کو آپ نے کہا ہے اس کے اوپر مصر رہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑا ایک جو ہے جسارت ہے. اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے کہ ہمیں اس کا جو ہے وبال وہ نہ کہیں بھگتنا پڑے. عاطف صاحب یہ بتائیے کہ دینی جماعتیں جو ہیں وہ علیحدہ سود کی اویئرنیس کے حوالے سے مہمیں چلاتی ہیں. تنظیم اسلامی آج کل بھی، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، کہ ایک ملک گیر سطح پہ اویئرنیس کی ایک مہم چلا رہی ہے سود کے خاتمے کے حوالے سے، لوگوں کا ذہن سازی کے لیے، اور اس حوالے سے ایک شعور جو ہے وہ اجتماعی شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلا رہی ہے. بہت زیادہ تعداد میں پمفلیٹس جو ہے وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں، ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں، پرنٹ میڈیا پہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں. آپ بھی مختلف سیمینارز میں بھی جا رہے ہیں اور آئندہ بھی پلان ہیں، اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی ایک پوری کمپین کے طور پہ تنظیم اسلامی جو ہے وہ اس سود کے خلاف کھڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری جماعتیں بھی وقتاً فوقتاً، جماعت اسلامی ہے، انسداد سود ایک مہم ہے جو مولانا زاہد الراشدی صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے، وہ بھی معاشرے میں جو ہے ایک رول ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں اور تنظیمیں علیحدہ مہمیں چلانے کی بجائے کسی ایک پلیٹ فارم سے، جیسے MMA کا ایک پلیٹ فارم بنا تھا، دینی جماعتوں کا اتحاد بنا تھا، کسی ایک پلیٹ فارم سے اس اتنے بڑے منکر کے خلاف مشترکہ جدوجہد کریں تو کیا وہ زیادہ مؤثر نہیں ہوگی؟
اس ضمن میں ذرا اگر آپ پس منظر ذہن میں رکھیں نا تو یہ بات آسان ہو جائے گی سمجھنی. پس منظر یہ ہے کہ ایک کیس فیڈرل شریعت کورٹ میں پچھلے بہت عرصے سے چلا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, اور جب بھی وہ کیس آتا ہے اور اس کی کچھ سماعت کے دن شروع ہوتے ہیں, بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے کے طور پر ایک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے اور ہر دینی طبقہ جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے. اس وقت جو یہ کام شروع ہوا ہے وہ اس کا پس منظر یہی اصل میں ایک کیس ہے, اور ظاہر ہے اس کیس میں اس کی کچھ خبریں بھی آتی ہیں سامنے, اس میں کچھ پیٹیشنرز ہیں اور وہ پیٹیشنرز وہاں کی خبریں لے کر بھی آتے ہیں, پھر اخبارات میں رپورٹ بھی ہوتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ کام جو ہے ہر جماعت اپنی اپنی سطح پر جو ہے وہ کرنا شروع کرتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ خیز ہونا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سود کا منکر ایک ایسا منکر ہے کہ اس کو اگر ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے طور پر تمام دینی جماعتیں مشترکہ طور پر لے کر چلیں تو یہ دین کے کامل نفاذ کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دینی مسئلہ بھی ہے, یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ بھی ہے اور ہمارا معاشی مسئلہ بھی. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. اور ظاہر ہے نظام حیات کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے یہی رخ ہوتے ہیں, معاشی ہے, سیاسی ہے, دینی ہے, یا یہ ہے کہ معاشرتی ہے. تو یہ ہر پہلو سے ایک اہم مسئلہ ہے, گویا اس کی بڑی مرکزیت ہے. اور پاکستان جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا, ظاہر ہے وہ ایک ایسا مقصد ہے جو ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا, اس لیے کہ یہاں پاکستان کے قیام کے فوراً بعد وہی معاشی نظام جو ہے وہ رائج کر دیا گیا جو اس سے پہلے انگریز چھوڑ کر گئے تھے, اور وہی جو ہے پوری دنیا کے اوپر مسلط ایک گلوبل سسٹم ہے. اور یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر کسی وقت تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو ہے وہ پس منظر کیا ہے, اور کیسے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ مختلف ممالک جو آزاد ہونا شروع ہوئے ہیں ان میں یہ اکنامک سسٹم جو اس وقت جو ہے ویسٹ نے جو ہے تخلیق کر چکا تھا اور وہ رائج تھا بہت سے ملکوں میں, وہی اکنامک سسٹم جو ہے ان تمام ممالک میں رائج رہا. اور اس سے جو حکمرانی, ایک ڈائریکٹ حکمرانی تھی ویسٹ کی مختلف ایسٹرن کنٹریز کے اوپر, افریقن کنٹریز کے اوپر, وہ حکمرانی ایک انڈائریکٹ حکمرانی میں تبدیل ہوئی. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد دیکھیے ورلڈ وار 2 جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے 1945 میں, اور 1948 میں یعنی صرف 3 سال پورے نہیں ہوئے کہ قائد اعظم نے وہ تقریر کی ہے اسٹیٹ بینک کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے جس میں واضح طور پر پچھلی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو ویسٹرن اکنامک سسٹم تھا, جو یعنی جو فری مارکیٹ اکانومی کا کانسیپٹ, اس کے اندر لیسس فیئر اکانومی کا کانسیپٹ, اور پھر یہ ہے کہ اس میں کیپٹلزم کی جو عملداری تھی اور اس کے اندر سود کی جو عملداری تھی, ان ساری چیزوں نے دنیا کو سوائے ہلاکتوں کے اور کچھ نہیں دیا. اور ظاہر ہے وہ جو ہلاکتیں تھیں وہ ایک غیر معمولی تھیں جو کہ اس وار کے اندر ہوئی ہیں, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار, اور اس کی اصل ریزنز تو اکنامک تھیں. لہذا انہوں نے جو تقریر کی ہے اس کے نتیجے میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی بنیادوں پر ایک ایسا نظام معیشت استوار کرتے جو اسلام کے جو اصول ہیں, اخوت کے اصول ہیں, بھائی چارے کے اصول ہیں, مدد کے اصول ہیں, وہ ان میں پرائمری ایک فیکٹر کے طور پر ہوتے, اور اس کے اندر سود کے بجائے ایک کاروبار اور شراکت اور جو ہے مضاربت یا لین دین کے جو بھی جائز طریقے ہیں وہی سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنائے جاتے, اور اس میں لینڈنگ آن دی بیسس آف انٹرسٹ اس کا کوئی مقام نہ ہوتا. لیکن ہم اس میں ناکام رہے بری طرح سے, ہم نے وہ کام نہیں کیا. چنانچہ اس وقت تو اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کو قائم ہوئے اب 72-73 برس یا اس سے بھی شاید کچھ زیادہ ہو چکے. اب تو یہ چیز جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی ہے کہ اب ہمیں اپنے قبلے کو درست کر لینا چاہیے. چنانچہ اگر تو یہ تحریک جو ہے مومنٹم گین کر لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پلیٹ فارم, اس کے نتیجے میں مختلف پلیٹ فارم سے کام کرنے والی تحریکات کنورج کر جاتی ہیں ایک پلیٹ فارم پر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک بہت پیش خیمہ بن سکتی ہے یہ تحریک, اور اسی کے ذریعے سے جو بقیہ جو شریعت کے جو تنفیذ ہے اس کی بھی راہیں کھلیں گی. اس لیے کہ یہ وہ منکر ہے جس نے سرایت ایسے کیا ہوا ہے کہ جیسے کہ کوئی کینسر سرایت کر جاتا, اور جب آپ اس کو اکھاڑنے کے لیے مل جل کر کام کریں گے تو باقی چیزیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں, ان کے لیے کوئی بہت بڑی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اسلام کے نفاذ میں وہ یہی نظام معیشت ہے جو اس وقت
ویسٹ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا. اسی سے ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور اسی سے جو ہے لوگوں کے اندر یہ احساس جو ہے وہ مر گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری جو ہے دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اس کو دوبارہ, اس ذمہ داری کے شعور کو دوبارہ جو ہے زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اور مل جل کر اس میں انشاءاللہ جو برکت ہوگی کام میں وہ یقیناً غیر معمولی ہوگی. عاطف وحید صاحب, آپ نے سود کے حوالے سے عدالتی اس کا بتایا کہ ایک طویل عرصے سے جو ہے یہ کیس جو ہے ہماری عدلیہ میں پینڈنگ ہے, کبھی سپریم کورٹ میں اور کبھی وفاقی شرعی عدالت میں. آج کل یہ کیس جو ہے انسداد سود کا جو کیس ہے یہ وفاقی شرعی عدالت میں پینڈنگ ہے. آپ اس کی تازہ ترین صورتحال سے ہمارے ناظرین کو اس کی آگاہی دیجیے, کیونکہ آپ پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں پہلے دن سے لے کے آج کی تاریخ تک اس کیس کی پیروی کے حوالے سے تنظیم اسلامی کی طرف سے. تو اس کیس کی اپڈیٹ ذرا دیجیے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے. دیکھیے, کسی بھی ملک کے اندر کوئی جو نظام چلانے کے لیے قانون اور آئین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. قانون کا جہاں تک معاملہ ہے تو 22 یا 23 لاز ایسے ہیں کہ جو اس سودی نظام کو گورن کر رہے ہیں قانون میں, اور یہ وہ قوانین ہیں جن کے بارے میں 2 مرتبہ فیصلہ آ چکا ہے کہ ان میں جس سود اور انٹرسٹ کا ذکر ہے وہ ربا کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی طرف. یہ 1990-91 کا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ اور 1999 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ. اور پھر اس فیصلے کے خلاف جو کچھ ہوا 99 کے فیصلے کے خلاف, یہ بھی ایک ہماری تاریخ کا ایک کافی بھیانک باب ہے کہ اسے کس طریقے سے سیٹ اسائیڈ کروایا گیا. اور 2002 سے وہ کیس جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف ریمانڈ ہوا ہے. بہت کوششیں بھی اب آلموسٹ 20 سال ہونے کو آئے ہیں. 19-20 سال اس کے ہو گئے. بڑی محنت کے بعد 2013 میں دوبارہ یہ کیس جو ہے وہ فکس ہوا ہے سماعت کے لیے. اس کے بعد سے تقریباً 4 بینچ مختلف بن چکے ہیں جو آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. کبھی سود کی ڈیفینیشن پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی اس پر کہ جی جورسڈکشن آیا اس کورٹ کی ہے بھی کہ نہیں. یعنی سود کے حوالے سے بات ہے اور وفاقی شرعی عدالت میں وہ ڈسکس ہو رہا ہے اور جو بحث ہے وہ اس پہ ہو رہی ہے کہ یہ اس عدالت کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ یہ یعنی ایک ایسی شے ہے کہ جس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ تاخیری حربے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا, جب اس کے اوپر بحث ایک خاص نہج تک پہنچ جاتی ہے اور کیفیت یہ آ جاتی ہے کہ اس پر فیصلہ دے دیا جائے یا ایٹ لیسٹ فیصلہ جو ہے لکھ کر محفوظ کر لیا جائے, تو اس وقت جو ہے وہ بینچ کا کوئی نہ کوئی رکن جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور اس سے وہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے. پھر جب نیا بینچ وجود میں آتا ہے تو اس کے نتیجے, اور وہ بھی کافی مدت کے بعد دوبارہ بینچ کوئی جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, اس کے سامنے پھر یہ کیس آتا ہے تو وہ اثر نو سماعت کا آغاز کرتا ہے. اس سے اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تیسری چوتھی دفعہ ہونے جا رہا ہے. صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بینچ کا ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک جو صاحب تھے ایک بینچ کے جو ایک رکن تھے وہ انتقال کر گئے تھے, جو فیڈرل شریعت کورٹ کی ان بینچز کا سب سے پرانے شخصیت تھے, یعنی جسٹس فدا محمد خان صاحب, ان کا انتقال ہوا. تو بہرحال یہ جو لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ نومبر 2020 میں دوبارہ ایک بینچ جو ہے وہ آخری جو چوتھا بینچ ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوا اور انہوں نے سماعت کا آغاز کیا. چند سماعتیں 4 یا 5 سماعتیں ہوئیں اور اس میں پھر ہم نتیجے تک پہنچے. تو بالآخر فروری, غالباً 3 فروری 2021 میں جو سماعت ہوئی ہے, ایک تو یہ تھا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے وکیل تھے انہیں یہ کہا گیا ہوا تھا پہلے سے کہ آپ اپنا جواب تحریراً جمع کرائیں, ایک تو جورسڈکشن کے معاملے پر. دوسرا, کورٹ نے انہیں کچھ اور سوالات بھی دیے تھے کہ یہ 7 سوال ہیں, ان کے جواب ہمیں چاہیے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب تک اس ضمن میں اسلامائزیشن آف اکانومی کے ضمن میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی. اسٹیٹ بینک کے جو وکیل تھے انہوں نے پہلے بھی کافی تاخیر کی اور اپنا کوئی جواب جمع نہیں کرایا, لیکن جو 3 فروری کا جو سیشن تھا اس میں وہ تشریف ہی نہیں لائے اور کوئی نہ ہی کوئی معذرت بھیجی بلکہ یہ کہ اس کی جگہ پر اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ وہاں موجود تھے. عاطف وحید صاحب, یہ فرمائیے کہ سود کا خاتمہ یا سٹیٹس کو اس وقت حکومتی موقف کیا ہے؟ جی, یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ معاملہ ہوا ہے. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں اور تعجب ہوگا آپ کو کہ 1.5 سال 2 سال پہلے اسی حکومت کے اٹارنی جنرل نے اس کورٹ کے سامنے یہ موقف رکھا تھا کہ آپ سود کے بارے میں جو بھی فیصلہ دیں گے ہم آپ کی جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کرتے, گویا ہمارے خیال میں آپ کو اس فیصلہ دینے کا اختیار حاصل ہے. اٹارنی جنرل آن ریکارڈ ہیں. آن ریکارڈ ہیں. ٹھیک ہے.
اور چونکہ وفاق کی طرف سے پیش ہوئے جی، جبکہ صوبوں کی طرف سے بھی جتنے ان کے اٹارنیز تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اس کورٹ کی جوریسڈکشن کو چیلنج نہیں کریں گے. ٹھیک. واحد چیلنجنگ جو ادارہ تھا جو چیلنج کر رہا تھا وہ تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ, انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہمارے خیال میں یہ معاملہ قانون کے ساتھ ساتھ آئین سے بھی متعلق ہے, اور آئین میں چونکہ سود کا انٹرسٹ کا لفظ آیا ہے تو اگر آپ کوئی قانون میں کوئی پروویژن کو آپ سٹرائک ڈاؤن کریں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ آئین کے اوپر بھی پڑے گا. جبکہ ہمارے وکیل جو ہیں وکلاء انہوں نے وضاحت سے کہا کہ ہم آئین کو اس موقع کے اوپر ہم چیلنج نہیں کر رہے, نہ ہی آئین کی کسی پروویژن کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم انہی قوانین کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے 2 مرتبہ زیر سماعت آ چکے ہیں اور دونوں مرتبہ فیصلہ دیا جا چکا ہے. تو یہ غالباً مارچ 2019 میں اس حکومت نے, جو حالیہ حکومت ہے, اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا اپنے اٹارنی جنرل کی زبان سے. اگلے موقف کا ذکر میں آپ کر دیتا ہوں, لیکن یہ جو 3 فروری کو جو سماعت ہوئی ہے, اس سماعت میں سلمان اکرم راجہ صاحب تو تشریف نہیں لائے جو اسٹیٹ بینک کی نمائندگی کر رہے تھے, البتہ اٹارنی جو حالیہ اٹارنی ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہی کہا کہ جی اگرچہ ہمارے سابقہ جو اٹارنی تھے اس حکومت کے انہوں نے تو چیلنج نہیں کیا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آئین سے متعلق ہے اور آئین کی تشریح کا اختیار آپ کو نہیں ہے, سپریم کورٹ کو ہے. اس پر کورٹ نے بھی پوچھا اور ہمارے وکلاء نے بھی کھڑے ہو کے احتجاج کیا کہ جی جو پہلے جو موقف تھا وہ کسی شخص کا فرد کا نہیں تھا, وہ حکومت کا وقت تھا, اور اب جو ہے حکومت کیسے اپنے موقف کو جو ہے وہ بدل سکتی, کیسے اس معاملے میں بھی یو ٹرن لے سکتی ہے جبکہ اس سے پہلے یہ چیز آن ریکارڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں اور اب میری ذمہ داری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس ضمن میں دلائل دوں. تو اس سیشن میں کورٹ نے کچھ پس و پیش تو کیا لیکن انہیں پھر اپنے دلائل پیش کرنے کی اجازت دے دی, باوجود اس کے کہ باقی تمام جتنے پٹیشنرز اور ان کے وکلاء حاضر تھے سب نے احتجاج بھی کیا. لیکن جب اجازت مل گئی, عدالت جو ہے اس وقت ان کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے. جی انہوں نے اکوموڈیٹ کیا ان کو, اور انہیں کہا گیا کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے اگلی سماعت ہوگی اور اس کا جو ہے وہ ہم آپ کو تاریخ بعد میں دیں گے. اچھا, ہماری طرف سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آج آپ تاریخ فکس کر دیں, لیکن کورٹ نے تاریخ فکس نہیں کی اور کہا کہ کچھ ریزنز ہیں, وجوہات ہیں کہ ہم تاریخ ابھی نہیں دے سکتے, وہ بعد میں آپ کو اطلاع دے دی جائے. لیکن پس پردہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ بعد میں سامنے آئی جاتی ہیں, اور اصل وجہ کیا تھی کہ اگلے ہی مہینے بلکہ شاید اسی مہینے یعنی فروری میں ہی ایک رکن اس بینچ کے پھر ریٹائر ہو رہے تھے, یعنی وہ بینچ پھر ٹوٹ رہا تھا. اور جو بینچ کے چیف ہیں انہوں نے مئی یا جون میں انہوں نے بھی ریٹائر ہو جانا تھا. چنانچہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اس تاخیری حربے کو ایک مرتبہ یعنی پھر یہ کیس کئی سال پیچھے چلا گیا. جی, یہ ایک دفعہ پھر استعمال کیا گیا ہے, اور یہ جو ہمارے ساتھ پچھلے 20 سال سے مذاق ہو رہا تھا وہ سلسلہ مذاق جو ہے وہ تاحال جاری ہے. اور یہ وہ کیس نہیں ہے کہ جو پہلی مرتبہ سماعت کے لیے پیش ہوا ہو, یہ اس سے پہلے 2 مرتبہ فیصلوں کی شکل میں سامنے آ چکا ہے, اور اس پر یہ ابھی تک صورتحال یہ ہے. تو اب جب تک وہ بینچ دوبارہ نہیں بنتا, مکمل نہیں ہوتا, وہ 1 مہینہ جو ہے وہ مئی تک تو ابھی یہ مکمل طور پہ ٹوٹے گا, ایسا ہی جیسے آپ فرما رہے ہیں. لیکن اور پھر کسی اچھے دن جو ہے یہ اس کا دوبارہ بینچ بنے گا اور پھر یہ اس کے امکانات جو آپ فرما رہے ہیں اس کے امکانات زیادہ ہیں. درمیان میں کوئی غیر معمولی قسم کا کوئی سٹیپ لے لیا جائے اور اس کو سپیڈیلی سننے کے لیے کوئی خاص اہتمام ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن سر دست و صورت یہ ہے کہ وہ آئندہ سماعت کی ڈیٹ بھی نہیں دے رہے ہیں. اچھا, یہ فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں سود کی سخت ترین ممانعت ہے, بلکہ وعید آئی ہے اس کے حوالے سے, اور ہمارا جو دستور ہے, دستور پاکستان, اس کی دفعہ 38F جو ہے وہ ہر حکومت وقت کو یہ پابند کرتی ہے کہ وہ ملک سے سود کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے بھی آئین کی کچھ شکوں کا بھی حوالہ دیا, کہ آئین میں کچھ ایسے سکم موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ بلا سود جو بینکاری کا نظام ہے پاکستان کی اکانومی کو اسلامائز کرنے میں جو ہے کوئی ریلیکٹنٹ فیل کر رہی ہے اپنے آپ کو؟ کیا مسائل کیا ہیں, کچھ آئینی طور پہ کچھ ہیں ایسی رکاوٹیں؟ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے. آئین کا اگر آپ مطالعہ کریں اس کے پریمبل سے لے کر اور 280 کلاز جو ہے, شاید آخری کلاز وہی ہے, وہاں تک مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئین جو ہے ایک مکمل اسلامی آئین ہے. ٹھیک, جا بجا ایسی دفعات موجود ہیں, ایسی شکلیں موجود ہیں. میں مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ جو پریمبل ہے اس کے اندر اللہ کی حاکمیت کا بڑی وضاحت سے بیان ہے,
اور انسانوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے ایک خلافت اور نیابت کا ایک معاملہ ہے اس کا بھی ذکر ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس کی جو شق نمبر 2 ہے اس میں اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہے وہ اسلام قرار دیا گیا ہے، اسلام ٹو بی دا اسٹیٹ ریلیجن۔ اس کے بعد آئین کے اندر چیپٹر 2A ایڈ کیا گیا، اور یہ غالباً 1985 میں ایڈ کیا گیا تھا جنرل ضیاء الحق دور میں۔ جی اور اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اسے آئین کا سبسٹینٹیو پارٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے دوسرے کلاز اور آئین کی شقیں ایفیکٹیو ہیں، آپریٹیو ہیں، ایفیکٹیو ہیں، اسی طریقے سے یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد ہے وہ بھی ایفیکٹیو اور آپریٹیو ہے۔ ٹھیک، اب قرارداد مقاصد کہتی کیا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone, and the authority which He has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him as a sacred trust۔ یہ اس کا پہلا جملہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آگے بڑی تفصیلی ہے۔ جی، اب یہ بھی موجود ہے اور یہ آپریٹیو ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن، جسے کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے آئین کا گرونڈ نارم قرار دے چکے ہیں۔ اور گرونڈ نارم وہ بنیادی نارم ہوتی ہے، یہ وہ بنیادی اصل الاصول ہے کہ اگر آئین سب کا سب بھی پامال ہو جائے، ایبروگیٹ ہو جائے، تب بھی اس کی بنیاد پر فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں میں صرف یاد کرا دیتا ہوں 1972 میں عاصمہ جیلانی کیس میں جبکہ آئین ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ایبروگیٹ کیا ہوا تھا، اس وقت یہ کمنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئے تھے کہ یہ گرونڈ نارم ہے، لہٰذا باقی سارا آئین ایبروگیٹ بھی ہو جائے تب بھی اس کی بنیاد پر فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے اس چیپٹر 2A کی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی کی کلازز ہیں جس میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں، مثلاً یہ جتنی شکیں آپ نے فرمائی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے پاکستان آئینی طور پہ ایک مکمل اسلامی ملک ہے۔ ابھی تو میں نے ساری عرض کی نہیں ہے۔ لاز انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ۔ اب جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو حقوق انسانی جو بنیادی تصور کیے گئے ہیں، ان کے خلاف جتنے قوانین ہوں گے وہ کالعدم ہو جائیں گے۔ پھر پرنسپلز آف پالیسی میں 31 کہتا ہے اسلامک وے آف لائف، اور اسلامک وے آف لائف کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ اسٹیپس شیل بی ٹیکن ٹو انیبل دا مسلمز آف پاکستان انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی ٹو آرڈر دیئر لائفز ان اکارڈنس ود دی فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ بیسک کانسیپٹس آف اسلام، to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to Quran and Sunnah۔ یعنی پورے طور پر اسلامک وے آف لائف کو جو ہے وہ انفورس کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور اسی میں 37 ہے، یعنی یہ پرنسپلز آف پالیسی، اس میں کہا گیا کہ پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف سوشل ایولز، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور اس کے تحت 9 سب کلازز ہیں جو کہ اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ جو سوشل جسٹس ہے وہ انفورس ہوگی، وہ پروموٹ ہوگی، اور سوشل ایولز کو جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کیا جائے گا۔ اور پھر 38 وہ ہے جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، اور اس ضمن میں F کلاس کہتی ہے کہ دا اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ ایک موقف جو ہے سپریم کورٹ نے ایک موقع پر لیا، ہماری ایک پٹیشن 2015 میں کے نتیجے میں، کہ یہ جو 38F ہے یہ اصل میں پرنسپل آف پالیسی کا حصہ ہے، جبکہ پرنسپل آف پالیسی انفورسیبل نہیں ہوتی۔ اچھا، جبکہ یہ بات بھی سپریم کورٹ ہی کے بعض اور کیسز کے حوالے سے منصح شہود پر ہے، ریکارڈ پر ہے کہ یہ بات جو ہے کورٹ نے کہی ہے کہ اگرچہ یہ پرنسپل آف پالیسی جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انفورسیبل نہیں ہے، لیکن یہ اگر قرائن سے ثابت ہو جائے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں تو اسے انفورس کیا جا سکتا ہے، اور بعض کیسز میں ان کے مطابق فیصلے ہوئے ہیں، انفورسیبل بائی لا ہیں، یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے۔ گویا یہ بات بھی کورٹ کی جو ہے اپنی ایک وہ موجود ہے، ورڈکٹ موجود ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ چیپٹر 3A جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور یہ بھی ایڈ کیا تھا زیاد صاحب نے 1980 میں۔ انیشیلی فیڈرل شریعت کورٹ قائم کر دی گئی 1980 میں، لیکن 1990 تک یہ فسکل لاز کو نہیں سن سکتی تھی،
اور پھر اس کے بعد 1990 میں جب فسکل لاز کو سننے کے یہ اہل ہوئی ہے، یعنی 10 سال تک جو ہے یہ ان فسکل پابندی لاز لگا پہ دی پابندی کہ لگا فسکل لاز کے اوپر جو ہے وہ بحث نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کو ایڈریس کر سکتی. تو جب وہ فسکل لاز کی وہ پابندی 10 سال کی کھل گئی تو 1990 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک سوو موٹو کیس لیا، اور ایک محمود الرحمن فیصل نامی شخصیت تھے، انہوں نے کیس جو ہے وہ پٹیشن فائل کی. نتیجتاً سود کا کیس جو ہے وہ آ گیا، اور 6-7 مہینے صرف سماعت کیے یا اس سے بھی کم، اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ 22 لاز جو ہیں اور سب کلازز اس کی وہ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہیں، لہٰذا وہ کالعدم ہو جائیں گی، اور اس کی ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ مقرر کر دی. اب یہ وہ صورتحال ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں ایک مثبت طور پر شکل، ہماری آئینہ دکھا دیا گیا، ہمارے اوپر ایک حجت قائم کر دی گئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سود کے نظام سے نجات حاصل کرو تو یہ دیکھو ہم نے تمہارے آئین کے مطابق یہ فیصلہ دلوا دیا تمہیں. یعنی وفاقی شرعی عدالت نے کلیئر کٹ انداز میں فیصلہ دے دیا. بہرحال اس فیصلے پر عمل درآمد کے بجائے اس کے خلاف اپیل ہو گئی. یہاں پہ بھی میں عرض کر دوں، یہ جو اپیل کا آپ نے پوچھا تھا سقم کون سے ہیں، پہلا سقم ذرا نوٹ کیجئے گا پلیز، کہ یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، باوجود اس کے کہ یہ آئین کی پروویژن کے مطابق قائم ہوئی ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، 203D جو ہے اس کے فنکشنز کو ڈسکرائب کر رہی ہے، اس کے باوجود پوزیشن یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فیصلے کے خلاف پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے، اور وہ اتنی سمپل ہے کہ جیسے ہی کسی شخص نے اس کے فیصلے کے خلاف کوئی ریٹن پٹیشن داخل کی تو بغیر اس بات کو جانچے پرکھے کہ آیا یہ ایڈمٹ کی جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، وہ از خود ایڈمٹ ہو جاتی ہے اور اپیل بن جاتی ہے. اور جب یہ اپیل بن جاتی ہے تو اس کے خلاف سٹے بھی از خود مل جاتا ہے، آپ کو الگ سے سٹے بھی جو ہے رجسٹر نہیں کروانا. کتنا آسان طریقہ کار ہے، گویا اس کے کسی بھی فیصلے کو آپ جب چاہیں اسے آپ روک چیلنج سکتے کر ہیں. سکتے ہیں. تو یہ ایک پہلا سقم ہے. اس سقم کو اگر آپ دور نہیں کریں گے تو جو بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعے سے ڈکلیئر ہوگا کہ یہ نل اینڈ وائڈ ہے، اس فیصلے کو بڑی آسانی سے انڈو کیا جا سکتا ہے. جب تک یہ سقم دور نہیں ہوگا فیڈرل شریعت کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں. البتہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ کچھ ایسی اپیلیں بھی ہوں گی جو ایڈمٹ کی جانے کے قابل ہوں گی، اور اس کو تو اس کے ضمن میں کون سی کورٹ ہے جہاں پر جائیں گے آپ اپیل کے لیے؟ وہ سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ ہے. شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے اس کی جو کانسٹیٹیوشن کی ہوئی ہے یا اس کی جو ایک اس کی ترکیب ہے وہ کیا ہے؟ نارملی فل بینچ جو ہوتا ہے وہ 3 جوڈیشری کے ججز پر مشتمل ہوتا ہے اور 2 علماء ججز پر مشتمل ہوتا ہے. یہاں پر جوڈیشری سے آئے ہوئے لوگوں کی تو مدت ملازمت، ان کی اہلیت وہ بڑی وضاحت سے درج ہیں. علماء ججز جو ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی وضاحتیں نہیں ہیں. آپ جسے چاہیں علماء قرار دے کر ان میں بٹھا دیں، چاہے وہ علماء ہیں یا نہیں ہیں. چنانچہ کیا ہوا، اس فیصلے کے خلاف جس بینچ نے سماعت کی تھی اس میں 2 علماء ججز تھے. ایک جسٹس محمود احمد غازی صاحب جو بعد میں کیبنٹ میں لے لیے گئے، اور دوسرے جسٹس تقی عثمانی صاحب. اچھا، انہوں نے اس 5 رکنی بینچ نے بھی بڑا واضح فیصلہ دے دیا 1999 میں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ من جملہ درست ہے. اب چاہیے تو یہ تھا اس کے بعد اب صرف امپلیمنٹ ہوتا، اور اس کے لیے انہوں نے 2001 کی ایک ڈیڈ لائن مقرر کی. لیکن اب ایک ہم پر جو بہت بڑا سانحہ گزرا وہ یہ کہ اس بینچ کو بھی توڑ دیا گیا. وہ کیسے ٹوٹا؟ کچھ کو تو پی سی او پر حلف اٹھانے کا کہا گیا، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، وہ ریٹائر ہو گئے. صحیح. اور کچھ ایسے تھے جنہیں ایک جیسے جسٹس محمود احمد غازی صاحب کو کیبنٹ میں لے لیا اس وقت کی گورنمنٹ نے، چنانچہ وہ بھی جوڈیشری کا اب حصہ نہ رہے. اور جسٹس تقی عثمانی صاحب کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے سماعت سے چند دن پہلے ڈی نوٹیفائی کر دیا کہ اب آپ اس بینچ کا حصہ ہی نہیں. یہ ستم کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ علماء ججز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جن کی کوئی مدت نہیں ہے. جب چاہا ان میں سے جس سے اندیشہ ہے کہ یہ سود کے معاملے میں اصولی فیصلہ دے گا، صحیح فیصلہ دے گا، اسے جب چاہا بیک جنبش قلم کورٹ میں سے نکال دیا، اس بینچ سے نکال دیا. یہ دوسرا سقم ہے. یہ بھی اگر دور نہیں کیا جائے گا تو پھر ہمیشہ ہر دینی اور اسلامی پروویژن کے ساتھ جو کسی لیگل پروسیس سے یہاں تک پہنچے گی اس کے ساتھ یہی کچھ. وفاقی شرعی عدالت کے جو ججز ہیں ان کی جاب سیکورٹی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے. ان کا ججز میں جو شریعت سائیڈ کے ججز ہیں، جو علماء سائیڈ کے ججز ہیں. چنانچہ جب تک اس کے اندر اصول ضابطے مقرر نہیں ہوتے کہ علماء ججز سے مراد کون لوگ ہیں.
اپنے ہینڈ پکڈ اس معنی میں نہیں کہ جن سے آپ نے ریورس کرانا ہے اس کو بٹھا دیا, ان کو پہلے سے ایک ٹاسک دے دیا, بلکہ وہ واقعتاً اس پوزیشن کے لیے اہل ہوں, ان کی ایک ہسٹری ہو, انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی قاضی کے طور پر, کسی مفتی کے طور پر کہیں کام کیا ہو, پھر تو وہ ججمنٹ دینے کے گویا مجاز ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ ججمنٹ کیا کس بات کی دیں گے؟ اور پھر یہ کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ جب چاہا اس بینچ میں سے نکال دیا. تب تو یہ پاسبل ہے کہ جتنے بھی پروویژنز ہیں ان کو جب فیڈرل شریعت کورٹ اس کے اوپر نظر کرے اور اس کو دیکھے, اس کو انالائز کرے, تو اس کا بالآخر قانونی اثر جو ہے وہ ملک میں پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آئے. یہ دو لکونہ اگر برقرار رہے تو لازمی سی بات ہے کہ پھر ہر اس کیس کے معاملے میں یہی کچھ کیا جائے گا کہ جس کا اثر نظام پر پڑ رہا ہے. باقی چھوٹے چھوٹے کیسز میرے اور آپ کے جو ہیں ان کا اثر چونکہ نظام پر نہیں پڑتا, لہٰذا ان کو جو ہے وہ آسانی سے گزار دیا جائے, لیکن جس کا اثر نظام پر پڑ رہا ہے, جس سے فائنینشیل سسٹم, اکنامک سسٹم اس سے متاثر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ پھر یہی سلوک ہوگا. اور یہ بات تمام دینی تحریکات کو اور تمام زعماء کو جان لینی چاہیے, سمجھ لینی چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اہل علم اور وہ دینی نمائندے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا بل, امینڈمنٹ بل وہ پیش کریں کہ جس سے یہ لیگل پروسیس سے ہونے والی اسلامائزیشن جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکے. اور وہ جب تک سارے چور دروازے بند ہو اس کے چور دروازے بند کیے جائیں. تو اس وقت کا سٹیٹس بھی میں نے عرض کر دیا کیا ہے, اور یہ کہ اس میں لکونہ کون سے نظر آتے ہیں, کس کس قسم کے لوپ ہول ہیں, یہ بھی میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم کوئی کوششیں کریں اور اس کی سکیل کو یوں بڑھا دیں اور اس کو اس دائرے تک پھیلا دیں, تو مجھے امید ہے کہ یہ پروسیس جو ہے پھر نتیجہ خیز ہونے لگے. عاطف وحید صاحب, چند روز قبل لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو 0% ریٹ آف انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں. کیا ان ممالک جہاں پہ 0 ریٹ آف انٹرسٹ کے ذریعے کام ہو رہا ہے, وہ والا ماڈل جو ہے وہ پاکستان کا بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ اپنا سکتا ہے؟ کیا یہ فیزیبل ہے؟ انٹرسٹ اور ربا کے بارے میں دو چیزیں اس میں الگ الگ رکھ لیجئے. ہم تو دینی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ حرام ہے, چنانچہ وہ 0.001% بھی ہوگا تو حرام ہوگا, اور زیادہ ہوگا تو بھی حرام ہوگا, کم ہوگا تب بھی حرام ہوگا. لیکن دنیا نے تو ظاہر ہے اپنے ایمانی کسی عقیدے کی وجہ سے یہ ایک پوزیشن اختیار نہیں کی کہ وہ نیئر 0 ریٹ آف انٹرسٹ پہ کئی اکانومیز چل رہی ہیں. انہوں نے کس بات کو ریئلائز کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ یقیناً سود اور ہائر ریٹ آف انٹرسٹ جو ہیں وہ اکانومی کے لیے ڈیمیجنگ ہے. یعنی جن کے نزدیک شریعت اور یہ دین کا کوئی بھی نہیں ہے, وہ بھی اس کو ڈیمیجنگ اور اپنے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتے. دیکھیے نا, کینزین جو دور تھا, سب سے پہلے آج کے دور کا جو ماڈرن اکانومسٹ نیو کلاسیکل میں سمجھا جاتا ہے وہ تو کینز ہی ہے. اس نے بالکل ابتدا میں ہی جو ہے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ریٹ آف انٹرسٹ کا انویسٹمنٹ سے انورس ریلیشن شپ ہے. آپ ہائر ریٹ آف انٹرسٹ کریں گے, انویسٹمنٹ ریڈیوس ہو جائیں گی. آپ ریٹ آف انٹرسٹ ڈاؤن کریں گے تو انویسٹمنٹ بڑھے گی. اچھا, جب انویسٹمنٹ بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ GNP اور GDP میں اضافہ ہوتا ہے, وہ بڑھے گی تو پر کیپٹا انکم بھی بڑھے گی. تو گویا اس کا انورس ریلیشن شپ تو اسٹیبلشڈ ہے. تو ان کی جو یہ سوچ تھی اس کو جب انہوں نے, جب ورلڈ اکانومی ایک گلوبل اکانومی بن گئی, کہ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اس پر بیس نہیں کر رہی کہ میری اپنے ایڈوانٹیجز اپنے ملک میں کیا ہیں, بلکہ وہ ٹریڈ کے ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے ملک میں جا کے اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں لیبر سستی ہے تو وہ وہاں پر جا کر انویسٹمنٹ کرنے میں فائدہ محسوس کرتے ہیں, اس لیے کہ کمپٹیشن ہے. تو کمپیٹ کرنے کے لیے انہیں یہی نظر آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اکانومی میں سروائیو کریں, ہماری جو پروڈکشن ہے وہ انکریز کرے, ہماری جو کمپیٹیٹیونیس ہے ریلیٹیولی وہ زیادہ بہتر ہو جائے, وہ استعداد, تو ہمیں لازماً ریٹ آف انٹرسٹ کو ریڈیوس کرنا ہے. چنانچہ اب اس میں بھی ایک دوڑ ہے. ورلڈ اکانومی میں دنیا کی جو متمدن اقوام ہیں جہاں کی اکانومیز اسٹرانگ ہیں, وہاں پر تو انہیں یہ معلوم ہے کہ ہم ہائر ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹس کو جو فیزیبل نہیں کر سکتے, بلکہ یہ کہ ہم مہنگے ہو جائیں گے اور کمپیٹیٹیونیس نہیں ہوگی. چنانچہ انہوں نے کم کر دیا اور یہاں تک آگے کہ کوئی 0% کے قریب ہے, 0.01% ہے, کوئی 1% ہے, کوئی 1 سے ذرا اوپر ہے.
پاکستان کا مسئلہ کیا تھا؟ پاکستان کا مسئلہ یہ تھا، جس کی اصل میں جو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اور حادثہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی پہلے ہی کافی فریجائل ہے. اس کی سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس وجہ سے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھایا کہ کچھ انفلیشن کم ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ انٹرسٹ بڑھائیں گے انویسٹمنٹس کم ہوں گی، انویسٹمنٹس جب کم ہوں گی تو کیا ہوگا، آپ کی جو ہے وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، تو ڈیمانڈ جب لوگ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا پرائسز کے اوپر ڈاؤنورڈ پریشر ہوگا. یہ ایک منطق جو ہے ذہن میں رکھ کر پاکستان کا ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھایا گیا تھا، جو 13.8% تک بھی رہا. اس وجہ سے جو اثرات آنے چاہیے تھے وہ اس لیے نہیں آئے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ تو کم ہو گئی لیکن انفلیشن پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ آپ یہ جو 13.8% پر جو بوروئنگ کر رہے ہیں، جو حکومت بوروئنگ کر رہی ہے، یہ اسٹیٹ بینک سے نہیں کر رہی، اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کی جو بوروئنگ ہوتی ہے وہ عام طور پر حکومت جو ہے جہاں ایک طرف اس کی انٹرسٹ پے کر رہی ہوتی ہے تو وہیں دوسری جیب میں وہ پیسہ جو پیمنٹ والا ہے وہ دوسری طرف بھی جیب میں آ رہا ہوتا ہے. یہ بوروئنگ ہو رہی تھی پرائیویٹ بینکوں سے، اور پرائیویٹ بینکوں کو یہ فائدہ نظر آیا کہ بجائے اس کے کہ ہم انڈسٹری کو لوننگ کریں، ہم حکومت کو لون کریں. بالکل انڈسٹری بیٹھنی شروع ہو گئی، انڈسٹریاں بند ہوئی، آپ کو معلوم ہے. چنانچہ انہوں نے سب سے سیف انویسٹمنٹ کی اور وہ یہ ہے کہ حکومت کو دیے پیسے اور دھڑا دھڑ دیے. اور اب حکومتیں، ہماری حکومت جو ہے وہ کس کی دیندار ہو گئی، اور یقیناً انڈائریکٹلی ہم دیندار ہیں کس کے، اپنے ہی ڈومیسٹک بینکوں کے. چنانچہ پہلے جو وہ پیسہ ایک جیب سے نکل کر اب دوسری جیب میں آتا تھا، اب وہ نہیں ہو رہا، اب وہ پیسہ جو ہے وہ کسی اور جیب میں جا رہا ہے. اور وہ پیسہ کہاں سے جنریٹ کر کے دیا جا رہا ہے انہیں، وہ مجھ سے اور آپ سے ٹیکسز کے ذریعے سے جنریٹ کر کے دیا جا رہا ہے. تو جب ٹیکس بڑھ گئے اور انویسٹمنٹ پہلے ہی کم ہے تو انفلیشن جو ہے ظاہر ہے کاسٹ پش انفلیشن جو ہے وہ اس کے وہ ٹریگر کر گیا اور انفلیشن بھی کنٹرول نہیں ہوا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ہم چاہے جتنا مرضی کہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا پازیٹیو بھی رہا چند مہینے اور آج کل پھر مائنس میں چلا گیا ہے ڈیفیسٹ، اس کے باوجود انرجی پرائسز ہیں وہ پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی، پھر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی ہو رہی ہیں. تو ہمارے حساب سے تو یہ ایک خودکشی والا معاملہ تھا کہ ہم بظاہر انفلیشن کو کنٹرول کرنے اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ایڈورس تھے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انفلیشن اور بڑھ گیا اور اب تو کسی حد تک ہائپر انفلیشن کسی صورتحال پیدا ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ زیرو ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا، وہ ایک پالیسی کے طور پر نیئر زیرو آنا یہ کہیں بہتر ہے ہائر ریٹ آف انٹرسٹ سے. لیکن ہمارا مسئلہ زیرو یا نان زیرو کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر یا انٹرسٹ پر قطعی پابندی. جب وہ پابندی لگے گی تو اب اس کی جگہ کون سی شے آئے گی، وہ پروفٹ شیئرنگ آئے گی، پروفٹ شیئرنگ ریشو ہوگی. اور پروفٹ شیئرنگ ریشو، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب پروفٹ شیئرنگ ریشو جو ہے وہ متعین ہوتی ہے تو وہ ایکچوئل بزنس پر ہوتی ہے، وہ ایکچوئل پروفٹ پر ہوتی ہے. اس میں اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر نقصان بھی ہو سکتا ہے، فنڈ پرووائڈر جو ہاں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فنڈ پرووائڈرز جو ہیں اگر وہ کم ہیں اور فنڈ کم ہے اور اس کے بجائے جو فنڈ لینے والے ہیں وہ زیادہ ہیں تو ان کی فیور میں جو ہے فنڈ لینے والے جو ہیں ان کے بجائے جو چونکہ وہ کمی میں ہیں تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق ان کی فیور میں پروفٹ شیئرنگ ریشو چلی جائے گی. اور اگر وہ زیادہ ہیں فنڈ کا استعمال کرنے والے اور یہ فنڈ کم ہے تو جو فنڈ پرووائڈر ہیں ان کی فیور میں پروفٹ شیئرنگ ریشو رہے گی. تو وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ پیمانہ ہے، اس کے اندر سود کا کوئی دخل نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے وہ جو سسٹم ہے ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو وہ ہے. البتہ یہ بات ہمیشہ کے لیے طے ہے کہ جتنا زیادہ سود ہوگا وہ برائی ہی ہے، جتنا کم ہوتا 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 زیرو کی طرف آ جائے گا اس میں خیر ہی خیر ہے فی زمانہ، جبکہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک اکانومی بنتی چلی جا رہی ہے. عاطف وحید صاحب، پروگرام کے آخر میں ایک بڑا عملی نوعیت کا سوال ہمیں بتا دیجئے، وہ یہ کہ کرنسی کا جو اس وقت رائج نظام ہے کیا وہ شریعت کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اور مستقبل میں جو کرنسی آ رہی ہے جیسے بٹ کوائن ہے، کرپٹو کرنسی ہے، کیا یہ قانونی ہے اور شریعت کے جو دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس کا جو ہے تفصیلی جواب چاہیے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً چند باتیں عرض کر دوں. ہوا یہ ہے کہ جو موجودہ کرنسی ہے یہ اصل میں کیا ہے، یہ فیٹ منی ہے. اور فیٹ منی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ سمجھ لیجئے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے.
اس میں آپ یہ چیکس جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں کرنسی بھی شامل ہیں، اور اس میں بلز آف ایکسچینج بھی شامل ہوتے ہیں فیٹ کرنسی کے اندر۔ فیٹ منی جو ہے اس کو کریٹ کرنے کا جو قانونی اختیار ہے وہ بینکوں کے پاس ہوتا ہے، اور وہ کیسے کریٹ ہوتی ہے یہ بھی ایک ذرا لمبی داستان ہے۔ بہرحال اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کسی ذریعے سے 100 روپے کا ایک جو ڈپازٹ کسی بینک میں آیا ہے، اگر 100 روپے کا، چاہے وہ کہیں باہر سے آیا ہے یا بینک نے خود کسی کو 100 روپے کا لون دے کر اور اس کا اکاؤنٹ 100 کا کھول کے اس کو چیک بک پکڑا دی ہے کہ بھائی تمہارے یہ 100 روپے آ گئے، یعنی ہم نے تمہیں لون دیا، جس صورت سے بھی آئے۔ اب یہ جو ایک دو ریشوز ہیں کہ آپ کا ریزرو ریکوائرمنٹ کی ریشو کیا ہے، اس ریشو کو سامنے رکھتے ہوئے اب بینک جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے 100 روپے سے 500 روپے 1000 روپے تک کریٹ کر سکتا ہے، اور وہ لینڈنگ ہوتی ہے آن دی بیسس آف انٹرسٹ۔ یہ ہے جو فیٹ منی۔ اور چونکہ بریٹن ووڈ کے بعد، اور بلکہ کہنا چاہیے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سے جو کرنسی کا نظام چلا ہے اور بریٹن ووڈ میں اس کی گولڈ کی بیکنگ بھی ہٹا لی گئی، تو فیٹ منی کو ایک لیگل ٹینڈر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ قانونی ایک ٹینڈر ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ ایک جائز طریقہ ہے، اور وہ مان لیا گیا کہ یہ کرنسی ہے۔ ابتدا میں اس کو ماننے پر بھی اشکالات تھے کہ آیا شرعاً یہ کرنسی مانی جائے کہ نہ مانی جائے، اس لیے کہ ایک سٹیج وہ بھی تھی کہ جب یہ کہ گولڈ اور سلور کو کی صرف ریپرزنٹیشن تھی، کسی آدمی نے جا کر گولڈ اور سلور رکھوائے تو اسے اگینسٹ دیٹ گولڈ اینڈ سلور اسے کچھ جو ہے وہ ایک ایشو ہو جاتا تھا، نوٹ، پرومزری نوٹ، کہ آپ ہمارے سامنے لائیں گے تو یہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے، اور پھر یہی پرومزری نوٹس تھے کہ جو پھر ایکسچینجیبل ہو گئے، پھر اسی کے ذریعے سے لوگ لین دین کرنے لگے، لیکن پھر اس کے بعد گولڈ اور سلور کا بیکنگ بھی ختم کر دی گئی۔ تو اب یہ بالکل گویا اسٹیٹ بینک کی ڈسکریشن پر ہے کہ وہ اپنی پالیسی کیا بناتی ہے اور مانیٹری کنٹرول کو کیسے جو ایکسرسائز کرتی ہے، لیکن اسے ایک لیگل ٹینڈر کی حیثیت حاصل ہے اور یہ مانی جاتی ہے کہ کرنسی ہے۔ شریعت نے اس کے بارے میں ایسی کوئی واضح تعلیم نہیں دی کہ جس کو میں یہ کہہ کر یہ کہوں کہ یہ کرنسی جو ہے یہی حرام ہے۔ آج جو کرنسی موجود ہے فیٹ منی، اس کی شکلیں ہیں، یہ جو کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ سب بھی eسی فیٹ منی کی شکلیں، اس لیے کہ وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے اتھورائزڈ ہیں کارڈ دینے پر، تو گویا پلاسٹک منی جو ہے وہ بھی ایک فیٹ منی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے بٹ کوائنز کا یا یہ کرپٹو کرنسی کا، ابھی ان کے بارے میں دنیا نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا یہ کرپٹو کرنسی جو ہے اسے حکومتیں، تمام حکومتیں قبول کریں کہ نہ کریں ایز اے لیگل ٹینڈر۔ یہ ابھی انہیں قانونی حیثیت نہیں ملی، قانونی حیثیت نہیں ملی۔ کچھ ملکوں نے اس پر شروع کیا ہوا ہے کام کہ اس کو قانونی حیثیت دی جائے، لیکن چونکہ یہ جو کرنسی ہے یہ کسی ایک ملک کی کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دنیا بھر کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس سلسلے میں پروئے جا رہے ہیں، اور اس کو تخلیق کرنے والی اتھارٹی کوئی لوکل نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بٹ کوائن جو ہے یہ جو اس میں انویسٹمنٹ ہے یہ پھر قانونی نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، بیکنگ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں پر ابھی تک اس کو قانوناً تسلیم نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، تو جب تک تو یہ قانوناً تسلیم نہیں کی جاتی، اس کے لیے وہ لیگل ٹینڈر کا جو ہے لیبل وہ مناسب نہیں ہے، نہ ہی وہ اس معنی میں فیٹ منی ہوگی، فیٹ کرنسی ہوگی۔ البتہ جب اس کو وہ حیثیت اگر حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں گورنمنٹ کی اس کو بیکنگ حاصل ہے، لہٰذا اس کے ذریعے کاروبار کیا جائے۔ تو جہاں تک معاملہ ربا کا ہے، تو ربا کا تو مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ گولڈ اینڈ سلور کوائنز رائج ہوں، اس میں بھی ربا حرام ہوگا، ربا مستقل حرام ہے، چاہے وہ فیٹ منی ہو اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک کرنسی وجود میں آئی ہو جو پیپر کرنسی ہو، یا وہ پلاسٹک کرنسی ہو، وہ بھی حرام ہی رہے گا ربا، اس لیے کہ ربا بہر صورت قرض کے لین دین میں ایک اضافے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، چنانچہ وہ اس صورت میں بھی حرام ہی رہے گا۔ اور اگر بٹ کوائنز جو ہیں وہ لیگل ٹینڈر کی شکل اختیار کر جائیں، تب بھی بٹ کوائنز کا لین دین ربا کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ، تب بھی حرام رہے گا۔ چنانچہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ربا کی حرمت ہے وہ تو سٹینڈ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور اس کا ایک ریپرزنٹیشن ہے۔ البتہ کرنسی کی کون سی شکل کسی علاقے میں رائج ہوتی ہے جسے ایسی ایکسیپٹنس حاصل ہو جائے کہ گورنمنٹ بھی اسے ایکسیپٹ کر رہی ہو اور مستقبل کے وعدے اس کے مطابق پورے کیے جا رہے ہوں،
یا اور پھر یہ کہ لوگوں کے اندر بھی اس کی قبولیت ہو. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ملکوں کی اپنی پالیسیز کے اوپر. تو یہ ابھی تک قانوناً ایکسیپٹ نہیں کی گئی, تو اس کے اندر ڈیل کرنا ویسے ہی انلیگل ہو جاتا ہے کہ آپ کل کلاں آپ کے ساتھ کوئی خرد بر ہو جائے تو آپ کسی بھی عدالت میں جا کے اس کو جو چیلنج نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہ اگر یہ لیگلائز ہو جاتا ہے یہاں پر تو اس صورت میں بھی ربا جو ہے اس میں پھر بھی حرام ہی رہے گا. اس کی ذات میں تو آئے گا ہی. ربا کا حکم قطعی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. کرنسی کی شکل کبھی فلوس کی شکل میں ہے, کبھی وہ کوئی تانبے کے سکوں کی شکل میں ہے, کبھی وہ چمڑے کے پیسز کاٹ کر اس کے اوپر کچھ لکھ دیا گیا ہے. وہ شکلیں مختلف بدلتی رہے گی اور اس کے احکام کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس میں کیا اصول بہتر ہیں. مثلاً آج کی کرنسی کے پیچھے بھی اگر گولڈ اینڈ سلور کی بیکنگ ہوتی تو یہ انفلیشنری ریجیم ہمیں نہ نظر آتی جو آج نظر آ رہی. وہ بھی پھر کافی ڈسپلنڈ ہوتی. تو ملکوں کی کرنسیز کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے ضابطے بنانا یہ تو اب پالیسی میکرز کا کام ہے, اور ان ضابطوں میں شریعت کے اصولوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس وقت کا عرف بھی دیکھنا چاہیے, اور پھر اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنلی کیا کچھ ہو رہا ہے, کن شکلوں میں ہم پیمنٹس کر سکتے ہیں یا کن شکلوں میں ہم پیمنٹس ریسیو کر سکتے ہیں, ان کو بھی سامنے رکھا جائے. تو پھر وہ پالیسی بنے گی کہ جو کسی ملک کی کرنسی کے لیے موزون پالیسی ہو. عاطف وحید صاحب, پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس کا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.